دوستوں، دنیا کے کچھ ایسے گزرے ہوئے لوگوں کے نام یاد رکھے جاتے ہیں جن کو صرف ان کے ظلم اور بربریت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ظالم حکمران کے بارے میں بتائیں گے جن کو نہ صرف ان کے ظلم بلکہ ان کے عجیب و غریب کاموں کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ چائنا کی اس حکمران کی کہانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے عام سی لڑکی چائنا کی حکمران بنی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 624 عیسوی میں چائنا کی ونشوے علاقے میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جس کا نام وو زیتیان رکھا جاتا ہے۔ اس لڑکی کا باپ لکڑیوں کا کاروبار کرتا تھا اور وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس دور میں لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی سربراہی میں پڑھنا لکھنا شروع کر دیا اور اس نے کم عمری میں ہی بہت سے ملکوں کی معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ وہ جب 13 سال کی ہوئی تو اسے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بادشاہ کی چنی ہوئی لونڈیوں میں سے ایک شامل کر لیا گیا۔ چائنا میں اس وقت ٹین خاندان کی حکومت تھی اور یوں وو کو بادشاہ کی چنی ہوئی 122 لونڈیوں میں سے 5ویں لونڈی کا درجہ حاصل ہوا۔ بادشاہ کی ذمہ داریوں کے طور پر اس کے ذمہ بادشاہ کی خوابگاہ کی دیکھ بھال کا ذمہ تھا۔ وہ کیونکہ ایک ذمہ دار لڑکی تھی، اس لیے تاریخ کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ وو کے بادشاہ تائزونگ کے ساتھ تعلقات تھے، جبکہ کچھ تاریخ دان وو کے اس تعلق کو خدمت تک محدود رکھتے تھے۔ 40 کی دہائی میں جب وہ 16 سال کی ہوئی تو بادشاہ بیمار پڑ گیا اور اسے بھی دوسری لونڈیوں کی طرح بادشاہ کی ذمہ داری کے لیے تعینات کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ تائزونگ کی بیماری کے دوران اکثر اس کا بیٹا جائزونگ آیا کرتا تھا اور یہیں سے اس کی ملاقات وو سے ہوتی ہے اور وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تقریباً 9 سال تک بستر مرگ پر پڑے رہنے کے بعد 1949 میں بادشاہ تائزونگ کی موت ہو جاتی ہے۔ چائنیز رواج کے مطابق بادشاہ کے مرنے پر اس کی تمام بیویاں اور لونڈیاں اپنے تمام بال منڈوا کر اپنی زندگی اکیلے گزارنے کی طرف رخ کر لیتی ہیں اور انہیں کسی اور مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تائزونگ کے مرنے کے بعد اس کی تمام لونڈیوں اور بیویوں کو وہ سمیت 650 عیسوی میں ایک مذہبی روایت میں باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے 1 سال بعد وہ تائزونگ کے محل سے نکل کر جائزونگ کی لونڈی بننے کے لیے اس کے محل میں چلی جاتی ہے۔ محل میں آنے کے بعد وہ نے بغیر وقت ضائع کیے سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور 24 سالہ بادشاہ کو اپنے نگینے میں اتار لیا۔ بادشاہ کی ملکہ بادشاہ کو اولاد نہ دے پائی تھی، اس لیے بادشاہ کو اپنی بیوی یعنی ملکہ کچھ خاص پسند نہ تھی۔ اس کے بعد وہ نے اپنی عیاری اور مکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے 655 عیسوی تک پرانی ملکہ کو ہٹا کر نئی ملکہ کا تاج سر پر پہن لیا۔ ملکہ بنتے ہی اس نے بادشاہ اور پہلی ملکہ کی پسندیدہ لونڈی کو کالی کوٹری میں بند کروا دیا۔ بادشاہ جائزونگ کا جب اس کوٹری سے گزر ہوا تو اسے لونڈی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے بادشاہ کو اپنے پرانے تعلقات کا واسطہ دیکھ کر روشنی دیکھنے کو کہا، تو بادشاہ نے لونڈی کی سزا میں نرمی کرتے ہوئے فیصلہ کیا، تو وہ نے اپنی چلاکی سے لونڈی کی سزا مزید سخت کر دی۔ 100 کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اس کو شراب کے بڑے مرتبان میں پھینکوا دیا۔ جب اس سزا سے لونڈی کی موت واقع ہو گئی تو وہ نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ جائزونگ کی بیوی بننے کے بعد وہ کے لیے چائنا کا حکمران بننے کے لیے حالات سازگار ہونے لگے۔ بادشاہ کی چونکہ طبیعت ناساز رہتی تھی، اسی لیے وہ ابتدا کے فیصلوں میں ہر وقت بادشاہ کے دربار میں موجود رہتی تھی۔ پہلے تو وہ بادشاہ کے سامنے فیصلہ سنایا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے بادشاہ کی غیر موجودگی میں بھی فیصلے سنانے شروع کر دیے اور اگر کوئی اس کے فیصلوں کے خلاف جانے کی کوشش کرتا تو اسے مروا دیا جاتا۔ جب 683 عیسوی میں بادشاہ مرا تو وہ نے خود کو چائنا کا حکمران قرار دیتے ہوئے براہ راست چائنا کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اگرچہ وہ کی حکمرانی تاریخ میں سب سے ظالم حکمرانی مانی جاتی ہے، لیکن انہوں نے ٹین خاندان کے لیے بہت سے ایسے کام کیے جس نے ٹین حکمرانی کو مزید مضبوط کیا۔ وہ نے فوج اور سرکاری اداروں میں تعلقات کی بجائے معیار پر بڑھتیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ بغاوت کا آغاز اپنے ہی کرتے ہیں، اس لیے اس نے اہم عہدے اپنوں میں بانٹنے کی بجائے عام افراد کو ان کی قابلیت کی بنا پر دینا شروع کر دیے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف اس نے بغاوت کے آغاز کو زور پکڑنے سے روکا بلکہ اس نے افراد میں مقبولیت بھی حاصل کی۔ اسی طرح اس نے ٹیکس کے نظام میں بہتری لاتے ہوئے غلہ اور ریشم سے کاروبار میں مہارت کو بڑھتری دی۔ چین کا یہ دور تھا جب سلک روپ گروپ یعنی شاہراہ ریشم تجارت کے ذریعے تاجر دنیا بھر کی آمدنی سینے میں لے کر آتے تھے۔ ایسے میں وہ نے شہراؤں کے راستے میں سرائے اور پلوں کی تعمیر کی اور ان کی حفاظت کے لیے جا بجا چوکیاں بھی بنائی گئیں، وہ جو کہ بدھ مذہب کو ماننے والی تھی۔
اس لیے انہوں نے شروع سے چائنا میں آنے والے تمام مذہب کو مان لیا تھا۔ اس لیے اس نے عام افراد کی خوشی کی خاطر مذہبی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ اسی طرح وو کے دور میں عورتوں کو کافی حقوق حاصل ہوئے اور آزادی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر وو کے زمانے میں عورتوں کو اتنی آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے مردوں کو آسانی سے طلاق بھی دے سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وو کو عورتوں سے کچھ خاص ہمدردی تھی، بلکہ وہ ایسا اپنے اسٹیٹس کو محفوظ کرنے کے لیے کرتی تھی۔ اس نے جہاں عورتوں کو آزادی دی، وہاں پر اس نے اپنے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہر عورت کو مروا دیا۔ مثال کے طور پر وو کو جب شک ہوا کہ اس کی بہو بادشاہ کے قریب ہو رہی ہے تو اس نے اپنی بہو کو تہہ خانے میں ڈلوا دیا، جہاں اس نے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ بدھ مت مذہب پر یقین رکھنے والی وو اپنی عمر کے آخری حصے میں بدھ مت مذہب سے بددل ہو کر قدیم چائنا کے جادو میں حصہ لیتی ہے تاکہ وہ ایک لمبی زندگی پا سکے۔ اسی مقصد کے لیے 74 سال کی عمر میں اس نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس کا مقصد اس کے لیے آب حیات کی تلاش کرنا تھا۔ قدیم زمانے میں ننگ اور ینگ کے پلاسٹک کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ننگ اور ینگ پلاسٹک کا مطلب ہے کسی شے کا جوڑا، مثال کے طور پر زندگی کا جوڑا، یا پھر اس کے برخلاف بالکل الٹ، جیسے اچھائی کا جوڑا برائی ہے، بڑھاپے کا جوڑا جوانی ہے۔ یوں اس فلسفی پر یقین کرتے ہوئے چائنا کے حکمران بڑھاپے میں جوان لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے تھے تاکہ وہ بھی ان کی جوانی حاصل کر کے اپنی لمبی عمر یا جوانی حاصل کر سکیں۔ ایک وقت بادشاہ کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کو برا نہیں مانا جاتا تھا، لیکن جب 74 سالہ وو نے ہمیشہ زندہ رہنے کی خاطر نوجوان لڑکوں سے تعلقات قائم کرنا شروع کیے تو اس کی بدنامی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود جب اس کے زندہ رہنے کی خواہش پوری ہوتی نظر نہ آئی تو اس نے ایک بار پھر اپنے مذہب کا رخ کیا اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی خاطر چائنا کی مقدس پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑ کی زیارت کی۔ اس دوران اس نے وہاں موجود سونے کی تختی پہاڑی سے نیچے اس لیے پھینکی کہ شاید اس کا خدا اسے معاف کر دے۔ 705 عیسوی میں 80 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ بیمار ہوئی اور پھر دنیا سے کوچ کر گئی۔ چائنا کی تاریخ میں اگرچہ اس کو ایک ظالم اور عیاش حکمران کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اس کی اصطلاحات کی وجہ سے ٹین خاندان نے مزید 2 سال حکومت کی اور چائنا کو اپنے وقت کا ایک سپر پاور بننے میں مدد کی۔ وو کی مرنے کی وصیت کے مطابق اس کو اس کے شوہر کے مقبرے کے پاس ایک بے نام تختی کے ساتھ دفنایا گیا، جہاں ہر سال چائنا کے ہزاروں لوگ چائنا کی اکلوتی فیمیل کی قبر کا دیدار کرنے جاتے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔